بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے اگر کوئی فعل حرام انجام دے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فعل حرام ہے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اولاً تو گناہان کبیرہ و صغیرہ مشخص ہیں، اور اسلام میں کوئی سا بھی فعل ایسا نہیں ہے جو نامعلوم مجہول ہو کہ جناب ہمیں نہیں پتہ یہ اچھا ہے یا برا، بلکہ تمام اچھے اور برے فعل ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، دوسری بات یہ کہ پھر ان گناہان کبیرہ و صغیرہ درجہ بندی ہے، گناہان صغیرہ ہیں، گناہان اور اسلام میں کوئی سا بھی فعل ایسا نہیں ہے جو خود گناہان کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں انسان جان بوجھ کر کے عمدن انجام دے رہا ہے یا بھولے سے انجام دے رہا ہے برے فعل یا نادانی میں انجام دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر ان گناہوں کی عقلی انسانی درجہ بندی ہے، گناہان صغیرہ ہیں، گناہان کبیرہ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر انجام دے رہا ہے کہ خود گناہان کبیرہ انجام دینے کے بعد پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کے عمدن انجام دے رہا ہے یا بھولے سے انجام دے رہا ہے کہ میں نے جو بھی یا نادانی میں انجام دے رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام مراتب ہیں، عقلی انسانی کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے۔ غفور الرحیم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر انجام دے رہا ہے سوائے اس آخری حد کے جب انجام دینے کے بعد پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، یا شرمندہ ہونے کے بجائے اور اڑا ہوا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے۔ آخری مرحلہ یہ کہ پھر وہ گناہ کی نوعیت کیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کا حق ضائع کیا ہے، وہ بخش بھی سکتا ہے سوائے اس آخری حد کے جب انسان ضد پہ آ جائے، کا حق حقوق الناس یعنی حقوق العباد شرمندہ ہونے کے بجائے اور ظلم کیا ہے اس کو میں نے جو کچھ کیا صحیح کیا۔ تو حقوق اللہ میں یہ کہ پھر وہ گناہ کی نوعیت کیا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حق ضائع کیا ہے، اللہ کے حق میں گناہ کیا ہے، یا بہت سے محرمات ہیں جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان حقوق الناس۔ لیکن اگر حقوق الناس اور حقوق العباد ہے تو جب تک وہ خود لوگ معاف نہ کریں جن کا آپ نے حق تلف کیا تو حقوق اللہ میں چاہے مالی ہو، اللہ معاف کر سکتا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یا اور بہت سی تیسرا گناہ وہ ہے جو انسان کا اس کے اپنے نفس سے جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان، وہ بھی چونکہ گناہ ہے، لیکن اگر حقوق الناس اور حقوق العباد ہے، لیکن جب تک ان سارے لوگ معاف نہ کریں جن کا اگر انسان نے شرک کیا ہے، چاہے مالی ہو، جانی ہو، کسی بھی اعتبار سے، یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں، میں سارے گناہ بخش دوں گا۔ تیسرا گناہ وہ ہے جو انسان کا اس کے اپنے نفس سے مربوط ہے۔ اسی طرح کا ہے اگر اہل بیت چونکہ گناہ ہے لہذا اللہ سے محمد علیہ السلام کے مقابل گستاخی، لیکن ان سارے گناہوں میں اگر انسان نے شرک کیا ہے، درجہ بندی ہیں گناہوں کی، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو خدا نے کہا کہ میں سارے گناہ بخش دوں گا لیکن شرک کا عذاب نہیں بخشوں گا۔ دنیا میں اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کتنا عذاب ہوگا، اور ان کے حق میں جتنی بھی روایات بھی ہیں تو بعض گناہوں کے لیے خود بخود درجہ بندی ہیں اور ڈرانے کے لیے، لیکن یہ معنوی چیزیں ہیں کہ عذاب اور الہی سزا کے لیے دنیا میں اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ بیان کیا جائے کہ فلاں گناہ کا گناہ کی سزا جتنی بھی روایات اتنی ہے اور عذاب گناہوں کے لیے بہرحال انسان کو ڈرانے کے لیے قریب کرنے کے لیے کچھ چیزیں مقدار دی جاتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عذاب کوئی پیمانہ اور الہی سزا کے لیے اس دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ بیان کیا جائے کہ فلاں گناہ کی سزا اتنی ہے اور عذاب اتنی مقدار میں ہے۔ فقط لوگوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، ورنہ حقیقت میں کوئی پیمانہ اس دنیا میں نہیں ہے۔